واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی خطاب ہے مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس وجہ سے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو رب کائنات کا یہ امر، اللہ رب العزت کا یہ خطاب مومنوں کو ہے، تو مسلمان مومن کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر عمل پر پہلے یہ دیکھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ کا امر ہے، شریعت کے اندر وہ ہے، تو پھر اس پر اجر ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، قرآن و حدیث میں منع آیا ہے، تو پھر مسلمان کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اسے رک جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک عظیم فریضہ جس کے عقد سے ایک مسلمان مرد و زن ایک جوڑا بنتے ہیں، یعنی نکاح کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، اور یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے رسم و رواج نے ہماری اس بابرکت تقریب کو بے برکت کر دیا ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ نکاح بڑا جو حضور کی سنت ہے، اور نکاح بڑا آسان ہے، اس کے اندر 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز کچھ نہیں، اگر ہے تو اس کو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ اس میں ایجاب قبول ہے، اس میں 2 گواہوں کا ہونا ہے، یہ 2 چیزیں اس میں فرض ہیں، اور اس میں مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اس میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، خطبہ کے بعد چھواروں کا تقسیم کرنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اس کے سوا ہم نے جو کچھ اس بابرکت تقریب کے اندر رکھا ہے وہ ہماری اپنی اختراع ہے، ہم نے خود اس کو اختیار کر لیا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہاں، یہ چیزیں اگر اس کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی نہ ہو تو جائز بھی ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جہیز کی جو صورتحال ہے ہمارے ہاں، تو جہیز
کے بغیر شادی نہ کرنا یہ خلاف شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا اور باقی 3 بیٹیوں کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی۔ وہ اگر حضرت علی کی کہیں اور شادی ہوتی تو حضرت علی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اہتمام فرماتے، تو لہذا اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، اور وہ بھی کتنا دیا کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک چٹائی دی کھجوروں کے پتوں کی، ایک تکیہ دیا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی دی، پیالے دیے 2، یہ جہیز ہے۔ اور جو آج ہم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے انبن ہو جاتی ہے، دونوں خاندانوں کے اندر پہلے ہی نزاع اور جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے درمیان ایک چیز جو ہے وہ جہیز ہے۔ ناجائز طریقے پر ڈیمانڈ کرنا، لڑکے والے لڑکی سے توقع رکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے والوں سے توقع رکھتے ہیں۔ لڑکی جو ہے وہ اپنے ساتھ سارا گھر کا سامان لے آئے گی، بلکہ وہ فریج، واشنگ مشین، یہاں تک کہ آج کل تو یہ بھی ایک جگہ پر معاملہ ہوا کہ بچی کو میکے بھیج دیا کہ تمہارے گھر والوں نے داماد کو موٹر سائیکل نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں کہاں سے ہیں؟ شریعت میں اس کا کہاں سے تعلق ہے؟ مرد جب شادی کر رہا ہے اس وجہ سے تو کہا کہ جب بیوی کے اخراجات اٹھانے کی اس کے اندر طاقت ہے، وہ بیوی کے اخراجات، اس کی سکونت، رہائش وغیرہ جو ہے وہ اس کی وہ طاقت رکھتا ہے، تو وہ نکاح کرے، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ تو مرد کے ذمہ ہے عورت کا خرچ، اور کتنا جو ہے نا وہ مہمان ہیں مرد کے، اور اس کے برتن جو ہے نا وہ اس کی بیوی گھر سے لے کر آئے۔ مہمان کام کے لیے اپنے گھر کے دودھ وغیرہ رکھنے کے لیے یا پانی، مشروبات، ٹھنڈا، فریج مثال کے طور پر، وہ مرد کام ہے مرد کے اپنے گھر کے لیے، اور لے کر بیوی آئے۔ یہ ایک جو ہے نا مرد کی جو ایک عزت ہے نا اس کے بھی خلاف ہے یہ چیز، مرد کی مردانگی کے یہ خلاف ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنا جو ہے، ہاں از راہ خود اگر لڑکی کے والدین اس کو دیتے ہیں تو وہ دیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس موقع پر نہ دیں۔ اگر انہوں نے دینا ہے ان کو دیں، اچھی بات ہے، مگر وہ بعد میں دیں، جو ان کو ضرورت ہے وہی دیں۔ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے، میرے خود اپنے رشتہ داروں میں شادی ہوئی تو بچی والوں نے اتنا کچھ دے دیا کہ ان پر جو گھر تھا وہ رکھنے کے لیے نہیں تھا، ان کے وہ فرنیچر وغیرہ سب کچھ، کہ ان کو کہاں رکھیں۔ جو ضرورت کی چیز ہے، جو ضرورت چیز ہے، وہ کبھی کبھار جو ہے نا بچی وہ لے کر سامان آ جاتی ہے، کوئی چیز ساس کو پسند نہیں ہے، کوئی اس گھر والے کو پسند نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے والدین اس کو دیں، مگر اس وقت لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ دیں، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں وہ ایک جہیز کی جو ایک رسم بن چکی ہے وہ رسم کے طور پر ظاہر نہ ہو، بعد میں ان کو دیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو جہیز دے دیا، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، ہمارے دیہاتی کلچر میں یہ رواج اور یہ حق تلفی ہوتی ہے کہ جہیز دے دیا، ان کو برتن، فرنیچر، سارا گھر کا سامان مکمل، ایک خاندان کا جو ہوتا ہے وہ سارا سامان ان کو دے دیا، اور وہ مثلاً آیا 10 لاکھ کا سامان دے دیا ان کو، لیکن اس کے حصے کی زمین آتی ہے 50 لاکھ کی، وہ ان کو نہیں دی، کہ نہیں آپ یہ بھائی کو دے دیں، آپ بھائی کو دیں،
آپ زمین جو ہے وہ سارے پورا رواج ہے علاقے کے اندر، کسی نے مطالبہ کر دیا تو اس کو وہ برا لگتا ہے، دیکھو کیسی یہ بچی ہے، کیسی خاتون ہے کہ یہ عدالت میں چلی گئی بھائیوں کے خلاف۔ بھئی جو چیز دینے والی تھی وہ نہیں دی، وہ جو ان کا حق تھا جہیز اپنا وراثت کا، وہ وراثت ان کا حق ہے، وہ چاہے عدالت میں جا کر لے، وہ چاہے پنچایت میں جا کر اس کے لیے مطالبہ کرے، وہ اپنے بھائیوں سے جا کر مطالبہ کرے کہ میری زمین میرے نام کرو اور مجھے حوالے کرو۔ تو یہ چیز تو شریعت کے اندر ہے، وہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ ان کو دے دی۔ اور اگر وہ 10 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، 5 لاکھ کا وہ جو جہیز کا سامان دیا تھا، وہ دینے کے بعد اگر بچی نے مطالبہ کیا کہ میرے حصے کی زمین دے دیں، وراثت دے دیں، مکان میں جو حصہ ہے وہ دے دیں، تو کہنے لگے ہم نے تمہارا جہیز نہیں دیا تھا، تمہاری شادی نہیں کی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو وراثت اس نے مانگ لی تو پھر بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر نہ آنا، ہمارے گھر نہ آنا۔ یہ کتنا عظیم رشتہ ہے بہن بھائیوں کا، تو ماں باپ اور اولاد کا، تو وہ ماں جو ہے، باپ اگر فوت ہو گیا تو وہ ماں بھی کہتی ہے کہ نہیں تم نے بھائیوں کو نہیں دیا تو لہذا میرے دروازے پر نہیں آنا۔ تو شریعت کے اندر جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ رب کائنات نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے تمہیں کہا ہے کہ تم بچیوں کی وراثت دو، ان کو وراثت تو تم دیتے نہیں ہو، اور جہیز شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جہیز جو ہے تم اس کا مطالبہ کرتے ہو تو جو شریعت میں ہے اس کو کرو، جو شریعت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلی بات جو جہیز کی تھی، جہیز جو غیر شرعی ہے، اور اس میں جو لوگ مخیر اور صاحب ثروت ہے، صاحب ثروت جو لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ ضرور دیں اولاد کو، بیٹی کو کبھی بھی جو ہے نا وہ محروم نہ کرے اس سے، مگر شادی کے موقع پر نہ دیں، اس کی جہیز کے طور پر نہ دیں، اس وجہ سے کہ اگر بڑے نمونہ بن جائے نا کہ ہم شادی کو سنت کے مطابق کریں گے، بعد میں بیٹی کا جو حق ہے اس کو دیں۔ اور ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ یہ تصور جائے، تاثر یہ جائے کہ جو ہے وہ ایک جو سنت طریقہ نکاح کا تھا اس طرح نکاح کر دیا، تو پھر نچلے لوگ جو ہیں ان کے لیے شادی کرنا آسان ہو جائے گی۔ دیکھا دکھائی میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے تو اتنا دیا ہے، ہم بھی جو ہے نا اتنا دیں گے بیٹی کو، چاہے قرض بھی لینا پڑے۔ دیکھا دکھائی کے اندر جب تک ان کے جہیز کے پیسے جمع نہیں ہوتے، شادی کے دیگر معاملات پورے پیسے روپے جمع نہیں ہوتے، تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی دہلیز پر بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے جہیز کا ہونا۔ جہیز جو ہے وہ ایک غیر شرعی رسم ہے۔ میں وہی بارہا عرض کر رہا ہوں کہ بیٹی کو محروم نہ کریں، اللہ نے طاقت دی ہے ان کو دیں، مگر اس کو جہیز کا حصہ نہ بنائیں، بعد میں دیں جو ان کو ضرورت ہے، جتنا ان کو ضرورت ہے۔ بیٹی جب بھی گھر آئے، بہن جب بھی گھر آئے، وہ خالی واپس نہ جائے، وہ گھر میں آئے، ان کا آنا باعث برکت سمجھیں، ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں، جب بھی آئیں انہیں نوازیں، دیں ان کو۔ یہ ایک صدقہ ہے، یہ صدقہ اللہ رب العزت نے وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کہ تم مال دو اللہ کی محبت میں، دو کس کو؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو۔ لیکن یعنی کہ رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بھائی کو دیا، بہن کو دیا، بیٹی کو دیا، بیوی کو دیا، اپنے بچوں کو دیا، رشتہ دار یہ قریبی والدین ہیں ان کو دیا۔ وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ واجب تھی تو والدین کو دے دیا، نہیں، وہ نفلی صدقہ جو اپنے لیے خرچ تھا وہ ان رشتہ داروں کو دے دیا۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے
کہ وہ دے رہا ہے، وہ حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنے ذوی القربا کو، اپنے رشتہ داروں کو تم مال دو۔ اس کا مال دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس ایک چیز مد نظر رکھو، حب ہی، اللہ کی محبت میں دو، کہ رب کائنات نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ جوڑو، ان رشتے کو جوڑو، جن رشتے جوڑتے ہو تم اور ان کو مال دیتے ہو، تو یہ مال بھی جو ہے تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اللہ کی محبت میں دو گے تو اس کا ثواب، اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مال اللہ نے دیا بھی اپنے رشتہ داروں کو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لقمہ، ایک بندہ کھانا کا لقمہ اٹھاتا ہے تو کتنا ہوتا ہے لقمہ؟ ایک لقمہ۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے نا کہ مما رزقناہم، جو ينفقون، ہم نے جو رزق ان میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ زیادہ خرچ ہو، وہ کم خرچ ہو، یہاں تک سے کم کرتے کرتے ایک لقمہ ہو، تو ایک لقمے کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک لقمے کا ثواب بھی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو جو حیثیت ہے، جو طاقت ہے، اللہ نے جتنا دی ہے، کسی کو 1000 روپیہ کسی کو دینے کی طاقت ہے تو کسی کو 10 روپے دینے کی طاقت ہے، تو وہ جو 10 روپے دینے کی طاقت ہے، وہ دل کا جو نیت ہے کہ اگر زیادہ ہوتے تو میں بھی دیتا، لیکن 10 ہے تو دے رہا ہوں، کیا خبر کہ رب کائنات حکم دے فرشتوں کو ثواب برابر لکھو، وہ 1000 والے کا اور 10 والے کا ثواب برابر لکھو، اس لیے کہ اس کے پاس تو نہیں تھا، دل کی کیفیت تھی، سخی تو تھا لیکن تھا نہیں، تو رب کائنات نے فرمایا، رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ ایک لقمہ خرچ کرنے پر بھی اللہ رب العزت اجر دیتا ہے۔